إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق حمزہ کے ابواب میں سے تیسرا باب ہے، باب الحمز المفرد، اکیلے حمزہ کا باب۔ اس سے پہلے ہم نے حمزہ کے دو باب پڑھے ہیں۔ سب سے پہلے باب تھا باب الحمزتین من کلمہ، اور اس کے بعد باب الحمزتین من کلمتین، یعنی یہ دونوں باب جو پیچھے گزرے ہیں یہ دو حمزوں کے متعلق تھے۔ اب یہ تیسرا باب جو ہے ایک حمزہ کے متعلق ہے، تو اس کے بارے میں سب سے پہلا شعر امام شاطبی یہ فرماتے ہیں کہ اذا سکنت فاء من الفعل حمزۃ، سکنت یہ فعل ہے اور حمزۃ اس کا فاعل ہے۔ اذا سکنت حمزۃ، جب حمزہ ساکن ہو، فاء من الفعل، اور فعل کی فا کلمہ پر ہو، یعنی فعل کا جب ہم وزن نکالتے ہیں فاء لام کے مقابلے میں، تو حروف اصلی کے اندر وہ حمزہ ہو اور فا کلمہ کے مقابلے میں وہ حمزہ آ رہا ہو۔ تو جب ایسا حمزہ ساکنہ ہو جو فا کلمہ کے مقابلے میں آ رہا ہے تو فورش یریہا حرف مد، تو ورش دکھاتے ہیں اس کو حرف مد مبدلہ، حرف مد سے بدلنے والا۔ مطلب جب حمزہ ساکنہ فا کلمہ کی جگہ پر ہو تو امام ورش جو ہے اس کو حرف مد سے بدل دیتے ہیں۔ اس کی 20 مثالیں ہمیں قرآن مجید سے مل جاتی ہیں، جیسے یؤمنون کی مثال ہے تو امام ورش اس کو پڑھیں گے یؤمنون۔ اسی طرح فلنأتینہم بجنود، تو امام ورش پڑھیں گے فلناتینہم بجنود۔ اسی طرح فأتو، تو اس کو امام ورش پڑھیں گے فاتو۔ تو 20 مثالیں اس کی موجود ہیں۔ اس سے دوسرا شعر ہے سوا جملۃ الایواء، جملہ ایواء کے علاوہ، تو یہ امام شاطبی نے مستثنیٰ کر دیا ہے۔ یہ لفظ الایواء جو ہے یہ باب افعال کا مصدر ہے، یہ قرآن مجید میں یہ لفظ موجود نہیں ہے، لیکن اس سے مشتق، اس سے نکلنے والے بہت سارے حروف جو ہیں، بہت سارے افعال موجود ہیں، اسماء بھی موجود ہیں قرآن مجید کے اندر، جن کا مادہ جو ہے یہ ایوا بنتا ہے، یعنی ایوا اور ان کا مادہ دونوں کا ایک ہے، مادے کے معنی حروف اصلی ان کے ایک ہیں۔ مثال کے طور پر تؤوی، تؤوی ہی، یہ بھی اسی مادہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح مأواکم، مأواہم، المأوا، فأبو وغیرہ، تو ان جیسے کلمات کے اندر امام ورش جو ہیں ابدال نہیں کریں گے، حالانکہ ابدال کرنے کی ان کی تمام شرائط اس کے اندر موجود ہیں کہ حمزہ ساکنہ بھی ہے اور فا کلمہ کے مقابلے میں بھی ہے، لیکن یہ مستثنیٰ ہونے کی وجہ سے امام ورش جو ہیں اس میں ابدال نہیں کریں گے۔ والواو عنہ، اور واو سے ابدال بھی ثابت ہے، عنہ اس امام ورش سے۔ ان تفتح اسر الضم، اگر حمزہ مفتوح ہو، فتح والا ہو، اسر الضم اور ضمہ کے بعد آئے، اگر حمزہ مفتوح ہو اور ضمہ کے بعد آ رہا ہو تو اس حمزہ کو امام ورش جو ہیں وہ واو سے بدلتے ہیں۔ تو پیچھے جو ہم نے شرط پڑھی تھی فاء من الفعل، کہ فعل کے فا کلمہ کی جگہ پر وہ حمزہ ہو، تو وہ شرط شارحین لکھتے ہیں کہ یہ اس کے اندر بھی موجود ہے، اس کے اندر بھی وہ شرط موجود ہے کہ جب حمزہ مفتوح جو ہے فا کلمہ کی جگہ پر ہو اور وہ ضمہ کے بعد آئے تو امام ورش اس حمزہ کو واو سے بدل کر پڑھتے ہیں، جیسے نحو معجلہ۔ اب یہاں معجلہ جو ہے اس کا اگر ہم وزن نکالتے ہیں تو یہ بنے گا مفعلہ، تو حمزہ جو ہے وہ فا کے مقابلے میں آ رہا ہے، تو لہذا امام ورش جو ہیں وہ اس کو پڑھیں گے موجلہ، واو سے بدلیں گے۔
اسی طرح اس کی اور مثالیں اگر ہم تلاش کرنا چاہیں تو لا یؤاخذکم اللہ، تو امام ورش اس کو پڑھیں گے لا یؤاخذکم اللہ۔ اسی طرح مؤذن، فأذن مؤذن بینہم، تو امام ورش اس کو پڑھیں گے فأذن مؤذن، حمزہ کو واو سے بدل کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد تیسرا شعر جو ہے اس باب کا وَيُبْدَلُ لِلسُّوسِيِّ كُلُّ مُسَكَّنٍ مِّنَ الْحَمْزِ، اور ابدال کیا جائے گا اس سوسی کے لیے کل مسکن من الحمزی، ہر حمزہ ساکنہ کا مدن حرف مدہ سے ابدال کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ امام سوسی کے لیے وہ قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ امام سوسی کے لیے بھی حمزہ ساکنہ کا ابدال ہوتا ہے، لیکن کل مسکن کہنے سے یہ بات سمجھ آئی کہ امام سوسی کے لیے فا کلمہ کی شرط نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی موجود ہو، وہ فا کلمہ ہو یا عین کلمہ ہو یا لام کلمہ ہو، تو تمام جگہ پر امام سوسی جو ہیں وہ اس حمزہ ساکنہ کا حرف مدہ سے ابدال کرتے ہیں۔ حرف مدہ سے ابدال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حمزہ تو ساکن ہے، اب ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف مدہ سے ابدال، اگر ما قبل جو ہے وہ زبر ہے تو الف سے ابدال ہوگا، اگر ما قبل زیر ہے تو یا سے، اگر ما قبل واو ہے تو ما قبل پیش ہے تو اس کا واو سے ابدال کیا جائے گا۔ یہی ابدال مراد تھا پچھلے قاعدوں کے پچھلے اشعار کے اندر امام ورش کے لیے، اور یہی ابدال یہاں پر امام سوسی کے لیے مطلوب ہے۔ دونوں میں فرق واضح ہے کہ امام ورش کے لیے فعل کا فا کلمہ ہونا شرط ہے، جبکہ امام سوسی کے لیے فا کلمہ ہونا شرط نہیں ہے۔ اب فا کلمہ کی مثالیں تو آپ پہلے سن چکی ہیں، تو فا کلمہ کے علاوہ کی مثالیں بھی آپ سن لیں، جیسے فَدَّارَأْتُمْ، تو یہ فا کلمہ نہیں ہے، تو امام سوسی اس کو بھی پڑھیں گے فَدَّارَاتُمْ۔ اسی طرح جِئْتَ، تو امام سوسی اس کا بھی بدال کر کے اس کو جیتا پڑھیں گے۔ اسی طرح شئتا کی مثال آپ لے سکتی ہیں۔ تو بہرکیف فا کلمے کی شرط امام سوسی کے لیے نہیں ہے۔ غیر مجزوم اہملا، اب یہاں بھی امام سوسی کے لیے مستثنا کی بات ہو رہی ہے کہ جو مجزوم کلمات ہیں اہملا، ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، مطلب کہ ایسے کلمات جن میں حمزہ ساکنہ تو ہے لیکن وہ حمزہ ساکن کسی جازم کی وجہ سے ہے، یہ مجزوم کلمات کے اندر حمزہ ساکن ہے، تو وہاں پر امام سوسی جو ہیں وہ ابدال نہیں کرتے۔ اب اگلے شعر کے اندر امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں مجزوم کی تفصیل ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ تسوء و نشاء ستن، تسوء اور نشاء جو ہے یہ 6 جگہ پر آتا ہے، تو اس کو الگ الگ کرنا چاہیں تو تسوء جو ہے وہ 3 جگہ پر آتا ہے لفظ تسوء، اور لفظ نشاء جو ہے یہ بھی 3 جگہ پر آتا ہے، تو دونوں کو ملا کے یہ 6 جگہ بن جائے گا، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے تسوءہم، تسوءکم وغیرہ، تو یہ بھی مجزوم کلمات ہیں، تو ان میں امام سوسی جو ہے وہ ابدال نہیں کریں گے۔ وعشر یشاء، اور لفظ یشاء جو ہے یہ 10 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے، یہ مجزوم کی ہی بات چل رہی ہے، تو امام سوسی اس کے اندر بھی ابدال نہیں کریں گے۔ وما یحیئ، اور یحیئ کلمہ جو ہے یہ بھی مجزوم ہے، وننسأھا یہ بھی، اور ینبأ جو ہے یہ بھی مجزوم کلمات کی بات کر رہے ہیں، تو ان تمام کے اندر امام سوسی جو ہے وہ ابدال نہیں کریں گے، کیونکہ یہ مستثنی ہے، غیر مجزوم کے لفظ سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہے۔ اس کے بعد مستثنی کلمات کی آگے مزید تفصیل جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اگلا شعر یہ ہے کہ وَحَيِّ وَأَنبِئْهُمْ وَنَبِّئْ بِأَرْبَعٍ، تو یہ وہ کلمات ہیں جو کہ امام سوسی کے لیے مستثنی ہے، وہ یہاں پہ ابدال نہیں کرتے، لیکن اس کی وجہ جو ہے یہ مجزوم ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ جو ہے یہ امر کا صیغہ ہونا اس کی وجہ ہے، جیسے کہ حَيِّ یہ بھی امر کا صیغہ ہے، انبئہم یہ بھی امر کا صیغہ ہے، نبئ باربع، نبئ لفظ جو ہے یہ 4 مرتبہ قرآن مجید میں آتا ہے، تو یہ بھی امر کا صیغہ ہے۔ وارجع معا،
اور ارجع لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں 2 جگہ پر آتا ہے، مان کا معنی 2 مرتبہ، وقرأ ثلاثاً اور لفظ اقرأ جو ہے یہ 3 مرتبہ آتا ہے۔ تو یہ امر کے تمام صیغے جو ہیں ان کے اندر بھی امام سوسی نے ابدال نہیں کیا، یہ مستثنیٰ کی ہی تفصیل چل رہی ہے۔ اسی طرح وتؤوی ہی خف بحمزہ، تو یہ کلمات بھی امام سوسی کے لیے مستثنیٰ ہیں۔ تؤوی ایک لفظ ہے سورۃ الاحزاب کے اندر آتا ہے، اور تؤوی یہ سورۃ المعارج کے اندر آتا ہے، تو یہ کلمات بھی امام سوسی کے لیے مستثنیٰ ہیں، یہاں امام سوسی ابدال نہیں کرتے۔ مستثنیٰ ہونے کی وجہ جو ہے امام سوسی نے اس کے ساتھ ذکر کر دی ہے، اخف بحمزہ، کہ ان کو حمزہ کے ساتھ پڑھنا جو ہے یہ خفیف تر ہے، یعنی زیادہ ہلکا ہے، زیادہ آسان ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ امام سوسی جو ہے وہ ابدال نہیں کرتے۔ ورئین بترک الحمز، اور رئین جو ہے بترک الحمز، یہ رئین لفظ جو ہے اس کو بھی امام سوسی جو ہے وہ ابدال نہیں کرتے، بلکہ بغیر ابدال کے رئیا پڑھتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ بترک الحمز، کہ حمزہ کو چھوڑنے کے ساتھ یشبہ الامتلاء، یہ امتلاء کے متشابہ ہو جاتا ہے۔ امتلاء کا معنی پانی بھرنا ہوتا ہے، یعنی کنویں وغیرہ سے پانی نکالنا۔ اور رئین لفظ جو ہے اس کا معنی ہے اچھا منظر، ہم احسن اثاثا ورئیا، اچھا منظر۔ تو جب ہم اس کے اندر اگر ابدال کریں تو یہ بن جائے گا رییا امام سوسی کے لیے، تو پھر ان کی قرات کے اندر جو ہے وہ مثلین کا ادغام بھی ہے، تو پڑھیں گے ریا، تو اب ریا کا معنی بن جائے گا امتلاء، یعنی پانی بھرنے کے معنی میں چلا جائے گا، حالانکہ اس کا معنی یہ ہے ہی نہیں، اس کا معنی تو حسن منظر ہے، اچھا منظر اس کا معنی ہے، تو یہ اپنے اصل معنی سے جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے، تو یہاں بھی امام سوسی جو ہے وہ ابدال نہیں کرتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم اکثر طلباء کو یہ بات ذکر کر دیتے ہیں کہ یہ جو مستثنیٰ کلمات ہیں امام سوسی کے لیے جن میں ابدال وہ نہیں کرتے، اس کے ابدال نہ کرنے کی وجہ جو ہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے مجزوم کا یہاں تذکرہ ہم نے شروع میں پڑھا ہے، اس کے بعد ہم نے امر کے صیغے اس کی وجہ پڑھی ہے، اور اس کے بعد مختلف توجیحات آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ اخف بحمزہ ہے یا پھر یشبہ الامتلاء ہے، تو یہ توجیحات جو ہیں یہ اتنی کوئی پائیدار چیز نہیں ہوتی۔ اصل چیز جو ہے وہ روایت ہے کہ امام سوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اساتذہ سے جیسے پڑھا ہے ویسے وہ نقل کریں گے، تو اصل چیز یہی ہے کہ اقرؤوا کما علمتم، جیسے تمہیں سکھایا گیا ہے ویسے تم پڑھو، تو امام سوسی نے اپنے اساتذہ سے یہ چیز نہیں پڑھی، یہاں ابدال نہیں پڑھا، تو انہوں نے ویسے آگے پڑھا دیا ہے۔ اب یہ توجیحات جو ہیں یہ ہمارے سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں کہ ہمیں ان کی بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے، تو اگر توجیہ جو ہے وہ اس کے اندر کارآمد ثابت ہو، فائدہ مند ثابت ہو تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ توجیہ جو ہے یہ سمجھ نہ بھی آ رہی ہو تو تب بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرنی، بلکہ اصل چیز جو ہے وہ روایت ہے۔ تو جیسے ان ائمہ نے اپنے اساتذہ سے پڑھا، انہوں نے ویسے ہی جو ہے وہ ہم تک پہنچا دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ آگے پھر پڑھیں گے انشاءاللہ۔